کلمہ پڑھتے ہی رہے حق میں شہادت پائی، کلمہ پڑھتے ہی رہے حق میں شہادت پائی، شمع توحید کی سینوں میں جلانے والے، شمع توحید کی سینوں میں جلانے والے، انہی لوگوں ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں گوارا ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں گوارا ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دامن سرکار چھوڑ دیں، مرنا ہمیں گوارا ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دامن سرکار چھوڑ دیں۔ دامن سرکار پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے، ان کے نقش قدم پر کس طریقے سے چلا جائے، حضرت مولانا شاہد صاحب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت ان سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پاک پسینہ، صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پاک پسینہ، گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، سامنے تشریف فرما معزز حاضرین، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، رحمت کا معاملہ فرمایا، اور اللہ کی شان ہی عجیب ہے۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہمارے اپنے معاملات کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت یہ خود حق باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا ظہور اس دنیا کے اندر ہو کر کے رہنا ہے۔ اگر ہمارے اپنے معاملات کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یوں خیر کی توفیق نہ دیتا،
جہاں اللہ نے ہم گنہگاروں کے اوپر بہت سارے احسانات فرمائے، ایک بڑا احسان اللہ کا یہ فرمایا کہ ہم کو مفت میں محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت، محبت کی دولت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو یہ دین کی مجلس ہے، تھوڑا سا ادب آپ اس کا ملحوظ رکھیے۔ اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور آپ اس طرح اللہ کے رسول کے ذکر کی بے ادبی کریں، کھڑے ہو کر کے سنیں، یہ اسلام کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ ایک شاعر تھے، استاد شاعر تھے۔ اگر یہاں پر کوئی استاد شاعر بیٹھے ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، برسبیل تذکرہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ان کے کچھ شاگرد تھے جن کو وہ شعر سکھایا کرتے تھے، شعر لکھنا سکھاتے تھے، شعر پڑھنا سکھاتے تھے، شعر کہنا سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آج میں تم کو جو شعر سکھانے جا رہا ہوں، جو شعر تم کو دے رہا ہوں، اس کی قیمت 1,00,000 روپے کی ہے۔ اب شاگرد نے سمجھا کہ آج ہم جو شعر سیکھ جائیں گے استاد سے تو ہمارے پاس 1,00,000 روپے ہو جائیں گے۔ شعر سیکھ لیا، پہنچا منڈی کے اندر، ایک دکاندار کے پاس 5 کلو آلو لیا اور اس کو وہ شعر سنا دیا، کہا 1,00,000 روپے کا یہ شعر ہے۔ اب اس نے کہا بھائی مجھے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے والے آپ آلو واپس کریے۔ تو اس کے بعد ایک جوتے والے کی دکان پر پہنچا اور 2 جوڑا جوتا اس نے خریدا اور 1,00,000 کا شعر سنا دیا۔ اس جوتے والے نے بھی کہا بھائی ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اس میں کوئی قیمت نظر نہیں آتی، آپ اپنا شعر واپس لے لیجئے، میرے جوتے واپس کر دیجئے۔ یہ واپس کر کے چلے آئے، استاد سے کہا استاد صاحب آج مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ ہم آج آپ کو جو شعر سکھانا چاہتے ہیں، جو شعر دے رہے ہیں، اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، اور میں یہ شعر لے کر کے گلہ منڈی کے اندر گیا، سبزی منڈی کے اندر گیا، میں نے آلو خریدا، میں نے جوتا خریدا، لیکن ان لوگوں نے ہم کو جوتا بھی نہیں دیا، آلو بھی نہیں دیا، اور آپ کا شعر واپس پکڑ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے شعر کی کوئی قیمت نہیں، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اب استاذ کے سمجھ میں آیا کہ بیٹا یہ احمق ہے، یہ ہمارا شاگرد بے وقوف ہے۔ کہا بیٹا کلام کی عظمت صاحب کلام جان سکتا ہے، شعر کی عظمت شاعر جان سکتا ہے، ادیب جان سکتا ہے، کلام کو سمجھنے والا جان سکتا ہے، اور کلام کی عظمت کا پتہ وہی لگا سکتا ہے۔ اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم کو تلاش ہے دین کی تو ہم کو دین کی مجلسیں تلاش کرنی ہوں گی، اگر ہم کو تلاش ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو ہم کو آقا کے متوالوں کی ان مجلسوں کو تلاش کرنا ہوگا، آقا کے ذکر خیر سننے کے لیے ان مجلسوں کے اندر آ کر کے بیٹھنا ہوگا۔ اس لیے یہ آقا کے ذکر کی مجلس ہے، آقا کے تذکرے کی مجلس ہے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا۔ ادب کے ساتھ بیٹھیے اور ادب کے ساتھ تشریف رکھیے۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، آپ کی توجہ سے ہی میں بات کہوں گا۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا ہے وہ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت عطا فرمائی۔ اس نسبت کی لاج رکھنا، اس نسبت کی قدر کرنا اور اس نسبت کے اوپر مر مٹنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ دعوے بہت کرتے ہیں، دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے، دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، اور آپ کو مل جائیں گے زندہ باد کے نعرے لگانے والے، لیکن حقیقت کے اندر آقا کی سنتوں کو، آقا کی سیرت کو، آقا کی عادات کو، آقا کے اطوار کو، آقا کی گفتار کو، ان کی چال ڈھال کو، ان کے رہن سہن کو اپنے دل کے اندر اتار لینا، اپنی شخصیت کے اندر اتار لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، خال خال آپ کو نظر آئیں گے، بہت کم افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ آج کا یہ جلسہ ہمارے اور آپ کے محسن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، انہی کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور نسبت کا معاملہ آپ سمجھ لیجئے اتنا عظیم، اتنا بڑا کہ اگر آقا کی نسبت مل جاتی ہے، ایک ایسے آدمی کو آقا کی نسبت مل جاتی ہے، ان لوگوں کو جن کو لوگ بدو کہا کرتے تھے، دیہاتی کہا کرتے تھے، ان کے زمانے کو مل جاتی ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لوگ ان کا نام، ان کے والدین کا نام، ان کی پوری شخصیت ازبر کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ آقا کی نسبت دیکھیے کیسے ملی، کس کو ملی، آقا کی نسبت کا معاملہ کیا ہے۔ ہم سب سے پہلی شخصیت اسلام کے اندر یاد کرتے ہیں، آقا کی جب نسبت ملتی ہے مکے کے رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہی ابو بکر صدیق جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن آقا کی نسبت نے ان کو یہ مقام دیا کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی شخصیت سب سے باوقار ہو سکتی ہے، کوئی شخصیت سب سے باعظمت ہو سکتی ہے، اور کسی کا احترام اگر ہماری تاریخ کے اندر ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ یہ نسبت کی برکت تھی، یہ نسبت کا مرتبہ تھا، یہ نسبت کی پختگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ایسے غلاموں کو جو کمزور ہیں، بے کس ہیں، ضعیف ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں۔ ان کا باپ ابو قحافہ کہتا ہے، اے جانے پدر، تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو جن کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ باپ سن لیجئے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے، یہی ہمارے لیے آخرت میں ساز و سامان بنیں گے، یہی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ۔ یہ نسبت کسی کو بھی مل سکتی ہے، اس نسبت کے لیے کوئی شرط نہیں، اس نسبت کے لیے صرف اور صرف اللہ کو ایک ماننا اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا، یہ شرط ہے۔ نسبت مل جاتی ہے مکے کے رہنے والے ایک عجیب و غریب شخص کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت ملتی ہے۔ وہ فاروق جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے یوں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس کائنات میں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا میرے بعد، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ یہ نسبت کی برکت تھی۔
آقا کی صحبت کی برکت تھی اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دینے کی نسبت تھی. یہ نسبت مل سکتی ہے کسی کو بھی. یہ نسبت ملتی ہے حضرات صحابہ کرام کو. اگر ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے تو تاریخ کے اوراق آپ پھنگالتے جائیں گے, بات ختم نہیں ہوگی. آپ ایک واقعہ سنیے اور یاد کریے کہ نسبت کی برکت کیا ہوتی ہے اور نسبت کتنی عظیم شے ہے. سن 2 ہجری کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں. ایک طرف کفر ہے, ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف جہالت ہے اور ایک طرف ہدایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری پونجی لے کر کے میدان بدر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہم ان هذه العصابہ ان تہلک لن تعبد علی الارض ابدا. اے اللہ, اے کائنات کو بنانے والے, اے ہمارے بار الہ, سن لیجئے یہ آج جو ہم 313 کی پونجی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, یہ ہماری زندگی بھر کی کمائی ہے. اور یہ وہ کمائی ہے جس کو ہم نے اپنی محنت کے ذریعے تیار کیا ہے. جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جنہوں نے نہ جانے کیسی کیسی مشقتوں کو برداشت کیا ہے. یاد رکھیے اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت اس میدان کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے تو لن تعبد علی الارض ابدا. آج کے بعد اس روئے زمین کے اوپر آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ملے گا. ہے کسی کے طاقت ایسا جملہ بول دے؟ بیٹھے علماء کرام کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. کفر کا فتویٰ ہے کوئی کہہ سکتا اللہ کو چیلنج دے دے کہ آپ کی عبادت اس روئے زمین کے اوپر کبھی نہیں کی جائے گی؟ یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا جنہوں نے اپنی محنت کے ذریعے ایک مجمع تیار کیا تھا, جنہوں نے اپنی محنت کے ذریعے ایک پونجی تیار کی تھی, ایک سرمایہ تیار کیا تھا اور لے کر کے میدان بدر کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور اعلان کر دیا اللہم انی ہذہ العصابہ. یہ مٹھی بھر جماعت ہے, یہ مٹھی بھر سرمایہ ہے, یہ ہماری پونجی ہے, زندگی بھر کا سرمایہ ہے. اگر آج آپ نے ان کو ہلاک کر دیا روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا. کیا ہوتا ہے, آقا کی نسبت حاصل تھی, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. ان کے دلوں کے اندر آقا کی محبت پیوست تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک طرف کفر کا قافلہ ہے, دوسری طرف اسلام کا لشکر ہے. ایک طرف 1000 کا لشکر جرار مسلح ہے, زرہیں ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, سارے ہتھیار موجود ہیں. اور دوسری طرف 313 نہتے مسلمان ہیں, فاقہ مست ہیں, جن کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے اور جن کے کئی وقت فاقے ہو رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, عتبہ, شیبہ اور ولید نکلتے ہیں, اعلان کرتے ہیں حل بن مبارزن, حل بن مبارزن, حل بن مبارزن. ہے کوئی جو آئے ہمارے مقابلے کے اندر, ہے کسی کے باپ نے اس کے اندر اتنی طاقت کے جوہر رکھے ہو, کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو, نکلے ہمارے مقابلے کے اندر. اخرج الینا اکفاءنا من قومنا, نکالو ہماری قوم سے ہمارے برابر نکالو جو ہمارا مقابلہ کر سکے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا حمزہ نکلو, حمزہ نکلو, علی نکلو, عبیدہ نکلو.
دین اسلام کے شیر اور اسلام کے جاباز مجاہد نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نسبت حاصل تھی، آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان کے ایمان کو مضبوط کر رکھا تھا۔ وہ سامنے کے لشکر سے ڈرنے والے نہیں تھے، ان کے اندر ایمان کی قوت تھی، آقا کی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دو لوگوں کا کام تمام کر دیا اور آ کر کے حضرت ابو عبیدہ کا ساتھ دیا۔ ابو عبیدہ کمزور تھے، ضعیف العمر تھے، ان کا ساتھ دیتے دیتے ان کے اوپر زخموں کے نشان لگ گئے تھے۔ ابو عبیدہ آخری دم کے اندر ہے، ابو عبیدہ کے جاکنی کا عالم ہے، جان نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ آقا کان لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہماری اس قربانی سے خوش ہیں، آپ ہماری اس قربانی سے راضی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے اور کہا عبیدہ میں یہاں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ تم نے اللہ کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تھی نسبت، یہ تھی آقا کی نسبت۔ 70 کو قید کرتے ہیں، 70 کو جامع، 70 کو مار دیتے ہیں اور میدان فتح کر کے ایک ایسے کفر اور اسلام کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑی ہمتیں درکار ہوا کرتی تھی۔ یہ نسبت کسی کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت آپ کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت ایک گاؤں کے رہنے والے کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت ایک کالے کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت گورے کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت پہنچتی ہے حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے، حبشہ کے رہنے والے بلال کے پاس۔ کون بلال؟ وہی بلال جو غلام تھے، جو دوسرے کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، جو دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن جب آقا کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو لوہے کی زرہوں کو انہوں نے برداشت کیا، چلچلاتی دھوپ کو برداشت کیا۔ آقا کی محبت کے اندر ایسے دیوانے تھے کہ احد احد کی صدا لگا رہے ہیں اور آقا کی نسبت کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کی نسبت کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آقا نے کہا بلال کیا بات ہے، تمہارا کون سا عمل ایسا ہے، کون سا کام ایسا ہے کہ میں نے رات تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت کے اندر سنا۔ اب سوچئے آقا کی نسبت نے حبشہ کے رہنے والے اس کالے کلوٹے غلام کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ زمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں، آسمان کے اندر اور جنت کے اندر ان کے قدموں کی آہٹ سنی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نسبت تھی، یہی نسبت تھی۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کٹانا تو گوارا کر لیا، لیکن یہ نہیں گوارا کیا کہ آقا کے قدموں کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ نسبت تھی جس نے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی دھوپ کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر، ریتیلی زمین کے اندر مشقت اور سخت سے سخت تکلیفوں کو برداشت کرنے والا وہ میدہ عطا فرمایا، وہ جوہر عطا فرمایا، لیکن اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھا۔ یہی نسبت اور اسی نسبت کی مضبوطی کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہی نسبت اور انہی نسبت کے اندر پختگی کے لیے آقا کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یہی نسبت اور انہی نسبتوں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہم آقا کی نسبتوں کے اوپر جان دینے والے
آقا کی نسبت کا یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا ہے. آقا کی نسبت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. آج ہم سے کوئی ہمارے باپ کا نام پوچھے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 پشتوں کے ہم بتا سکیں گے, اس کے بعد کام ختم. لیکن وہ فاقہ مست, وہ نبی کے غلام, وہ نبی کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنے والے, اور وہ جب نبی کے اوپر نبی کے متوالے, نبی کے شیدائی, آج بھی اگر کوئی ان کا سلسلہ نسب پوچھتا ہے تو بھی امت کے اندر ایسے محدثین زندہ ہیں اور ایسے علماء زندہ ہیں جو ان کا پورا نسب بتانے کے لیے تیار. حضرت ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہماری اور آپ کی طرح ایک عام انسان تھے, لیکن آقا کی نسبتوں نے ان کو فرش سے اٹھا کر کے عرش کے اوپر پہنچا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا تھا؟ عثمان غنی کو کون جانتا تھا؟ علی و مرتضیٰ کو کون جانتا تھا؟ سعد و سعید کو کون جانتا تھا؟ طلحہ اور عبید کو کون جانتا تھا؟ آقا کی نسبت نے ان کو پہنچا دیا. حسن اور حسین کو کون جانتا تھا؟ یہ آقا کی نسبت تھی کہ دنیا کو مجبور کیا کہ تم پہچانو کہ یہ کون ہیں جنہوں نے آقا کی محبت کا دم بھرا, آقا کا نام لیا اور آقا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر. یہ نسبت ہمیں اور آپ کو بھی ملی ہوئی ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نسبت کی قدر کرنے والے ہم بنے, اس نسبت کی قدر دانی کرنے والے بنے, اور اس نسبت کی لاج رکھنے والے بنے. اختر شیرانی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو جاہل تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو. کہا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فن شاعری سے بالکل نابلد تھا, شاعری کا الف, شاعری کا شین بھی اس کو نہیں آتا تھا, الف پتا تو دور کی بات. اسی مجلس کے اندر, شراب کے نشے کے اندر دودھ اختر شیرانی, اسی مجلس کے اندر کسی نے آقا کے بارے میں پوچھ لیا کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اختر شیرانی کو غصہ آ گیا, اٹھایا عصا اور پیٹنے لگے, سائل کو پیٹنے لگے. پیٹتے پیٹتے بے خود ہو گئے, گر گئے, بے ہوش ہو گئے. آقا کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور کہا اے اختر, تم نے ہمارے نام کی لاج رکھی ہے, تم نے ہمارے نام کے اوپر آج اس ناپاک مجلس کے اندر ہمارے نام کی قدر کی ہے. جاؤ, ہم نے تمہارے لیے توبہ کے لیے سفارش کر دی اور جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. یہ آقا کی نسبت تھی. اختر شیرانی اٹھے, توبہ کی اور ایک بہت بڑے بزرگ کی حیثیت سے بعد میں جانے گئے. اختر شیرانی کو یہ مقام ملا ہے, اختر شیرانی کو یہ محبت کا جذبہ اور یہ آقا کی نسبت کا جذبہ تھا جنہوں نے اتنا بلند مقام ان کو عطا فرمایا. اب آپ ہم اور آپ سوچیں, آقا کی محبت کی نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کے حکموں کے مطابق چلنے والے بن جائیں. یہی اور نسبت تقاضا کر رہی ہے, یہی نسبت کی لاج رکھنا ہے, اور اسی نسبت کے ذریعے ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں. آج ہر چہار جانب ہماری اور آپ کی بربادی کے افسانے پڑے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے, لوگ کہتے ہیں مسلمان پٹ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں مسلمان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ کوئی ان سے بات کرنے کو گوارا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمان پستی کے عالم کے اندر ہے. یاد رکھیے مسلمانوں, اگر آقا کی نسبت ہمارے اور آپ کے دل کے اندر طاقتور بن کر کے ابھر جائے, آقا کی نسبت کا ہم لاج رکھنے والے بن جائیں, اور آقا کی نسبت کے اوپر آج بھی ہم جان قربان کرنے والے بن جائیں, تو وہ دن دور نہیں, دنیا ہم کو اپنی پلکوں کے اوپر بٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا, کل امتی یدخلون الجنت, ہماری ساری کی ساری امت, ہماری سارے کے سارے نام لیوا, اسلام کا سارے کا سارا کلمہ پڑھنے والے جنت کے اندر جائیں گے.
لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کو جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام چونک گئے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے آقا کا نام لیتا ہو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے باوجود بھی وہ انکار کرنے والوں کی فہرست میں ہو؟ ہماری اور آپ کی طرح ان کا ایمان نہیں تھا، ہمارے اور آپ کی طرح ان کے ایمان کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا وہ بھی مومن، جو نماز نہ پڑھے وہ بھی مسلمان، جو جوا کھیلنے والا وہ بھی مسلمان، اور جو جوے سے روکنے والا وہ بھی مسلمان، جو سود کھائے وہ بھی مسلمان، جو سود سے روکے وہ بھی مسلمان، جو زکوٰۃ دے وہ بھی مسلمان، اور جو زکوٰۃ نہ دے وہ بھی مسلمان۔ صحابہ کرام کے یا نہیں تھا؟ ان کے ایمان کے کوئی نمبر نہیں تھا، ایک نمبر کا ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے آقا کے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا، ان کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا۔ اسلام کا بھی یہی مطلب، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو تیار کرو اس بات کے لیے کہ اگر آقا سے محبت کرتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کے بغیر آقا سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، آقا سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ محبت رکھتے ہیں آقا سے تو طے کرنا ہوگا کہ آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، طے کرنا ہوگا کہ آقا کے اس بتائے ہوئے نور سے اپنے چہروں کو سجائیں۔ کیا جواب دیں گے آقا کو کل قیامت کے دن؟ کیا جواب دیں گے اپنے اس محسن کو جس نے امت کی خاطر راتوں رات آنسو بہائے ہو مصلی کے اوپر بیٹھ کر کے؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ان نام اعمال کا، ہمارے ان اعمال ناموں کا آقا کے سامنے جب پیش ہوتے ہوگے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا ہماری گٹھریوں کے اندر نہیں ہے غیبت، چغلخوری، بغض، کینہ، حسد، عداوت، ساری کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ جہاں آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے، ان کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، وہی یہ بھی ہے کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی یہی تو فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرماتا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو سن لو اے محمد، اعلان کرو کہ ہماری پیروی کرنی پڑے گی، ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ خلاف راہ پیمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ یہ معاملہ اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور گناہوں کو معاف کرتے کرتے اس مقام کے اوپر پہنچا دیں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا، اور جس کو اللہ پسند کر لے، جس کو اللہ چن لے، دنیا کے اندر اس کو کوئی دھتکارنے والا نہیں، دنیا کے اندر اس کو کوئی دھتکارنے والا نہیں۔ جب تک آپ کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ میری زندگی اس وقت تک کوئی زندگی نہیں ہوگی جب تک کہ آقا کی ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے نہ بن جائیں۔ یہ ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی دیکھ کر کے یہ محسوس کرے کہ یہ بھی سیرت النبی کا جلسہ سن کر کے آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور سنیں گے فجر کی نماز غائب، یہ محبت کے اندر جھوٹے ہیں، ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔
ہمارے چہرے بے نور ہیں، ہمارے اندر ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور ہم سے آنکھوں کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے قدم گناہوں کی طرف اٹھے ہوئے، ہم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے آقا کی محبت، یہ ایسی نسبت ہم کو حاصل ہے۔ اگر آقا سے سچی محبت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے اندر کوئی یہ بھی ہو سکتے ہیں جو انکار کرنے والے ہو، جو آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، آپ کی امت میں داخلے کے بعد بھی وہ جنت کے اندر نہ داخل ہو پائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو شخص میری اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلے گا، میری پیروی کرے گا، میرے راستے کے اوپر چلے گا، میرے قول کو اختیار کرے گا، میرے چال چلن کو اختیار کرے گا، میرے کردار اس کے کردار ہوں گے، میرا اخلاق اس کا اخلاق ہوگا، میرا بولنا اس کا بولنا ہوگا، میرا چلنا اس کا چلنا ہوگا، دخل الجنہ۔ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، ایسے آدمی کو جنت کے اندر جگہ ملے گی، ایسے آدمی سرخرو ہوں گے، اور ایسے آدمی کو دنیا کے اندر بھی سرخروئی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی ایسے ہی آدمی کو سرخروئی ملے گی۔ اور جو شخص انکار کرنے والے ہیں، جو ہماری سنتوں کو پسے پشت ڈال دینے والے ہیں، جو آقا کی سنتوں کو روندنے والے ہیں، جو آپ کی سیرت کے اوپر نہ چلنے والے ہیں، جو آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کو نہیں سنوارنے والے، ایسے ہی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کر کے اپنی دنیا کو بھی برباد کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی دائمی ٹھکانہ ان کا جہنم کے اندر۔ طے کریے آج کے اس جلسے کے اندر کہ آج سے انشاءاللہ ہم آقا کی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے۔ طے کیجئے یہاں پر اٹھنے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو محبت ہم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اس نسبت کی لاج رکھیں گے، اور آقا کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے فَسُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي دِينًا۔ دور ہو جاؤ، آقا کل حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ حاضر ہو رہے ہوں گے، آقا کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دین کو بدل دیا، دین کی شکلوں کو بدل ڈالا۔ آج یہ ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، اس ایک دن کے جلسے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عہد کرنے کا دن، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کا دن ہے کہ جس طرح ہم، اگر کوئی ہمارے آقا کو گالی دے دیتا ہے، کوئی ہمارے آقا کی شان کے اندر گستاخی کر دیتا ہے، کوئی ہمارے آقا کی شان کے اندر بے ناز زیبا کلمات کہہ دیتا ہے، ہم فوراً جذبات کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کتنی بدعمالیاں کرتے ہیں، ذرا اس کا بھی تو تصور کیجئے۔ کون سی سنت کے اوپر عمل ہو؟ آج ایک آدمی نے ہمارے آقا کی شان کے اندر گستاخی کی، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو اپنے اس مذہب سے نکال کر، ہم تو پہلے سے نہیں مانتے تھے اس کو مذہب کے اندر داخل، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا اس کا ظاہری رشتہ بھی ختم کر دیا۔ یہ ہے آقا کی نسبت۔ اگر آقا سے ہم کو محبت ہے، اگر آقا علیہ السلام سے ذرہ برابر بھی عشق ہے، اپنے اس دعوے کی لاج رکھنی ہوگی، آقا کی نسبت کی لاج رکھنی ہوگی۔ آقا اپنی سنتوں کو اور ان کی لاج رکھنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ جی سکتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے جی سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔
يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جو اللہ کی مانے گا، جو رسول اللہ کی مانے گا، وہی آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. طے کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے، عہد کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے، اور اس جلسے کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھیں گے. جلسے کے اندر جو باتیں کہی جائیں، شعراء اپنے شعر و شاعری کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر ہم کو جو پیغام دیں گے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے. اٹھو مومنوں، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے. وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو کر، وفا کوشیوں سے، جفا کشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے. اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.